افضل مروت اینڈ قمر زمان کارا ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. مروت صاحب, بنیر آپ گئے ہوئے تھے, اس سے ایک بڑی آفت آئی ہوئی ہے. ہم ابھی نیشنل ریکنسیلیشن کی بات تو کرتے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگا صوبائی حکومت کا رسپانس ٹھیک تھا؟ وفاقی حکومت نے ٹھیک مدد کی, یا اتنی بڑی آفت ہے کہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکا؟ بہت شکریہ. میں نے وہاں متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا, متاثرین سے ملا, ورثاء سے فاتح کی. جہاں کلاؤڈ برسٹ ہوئے تھے ان جگہوں کا میں نے خود وزٹ کیا, اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز کا میں نے جائزہ لیا, اسپتال گیا, ہر جگہ پہ. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, پہلی دفعہ میں ذرا تھوڑا سا مطمئن ہوا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب خود آئے تھے. پروونشل گورنمنٹ, این ڈی اے میں نیشنل فیڈرل گورنمنٹ, افواج پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ کریڈٹ دوں گا جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن کو. وہ زبردست واحد سیاسی پارٹی تھی جو وہاں نظر آ رہی تھی ہر جگہ. اس کے علاوہ والنٹیئرز اور کچھ اور جو ریلیف کی کارروائیوں میں جو ہاتھ بٹاتے ہیں, 1122 کے لوگ. آپ یقین کریں اتنے لوگ آئے تھے باہر سے, سوات سے, بلاکنڈ سے, سوابی سے اور مردان سے. ریلیف کے حوالے سے میں بڑا مطمئن ہوں, بڑا جذبہ تھا لوگوں میں. اور خود چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمیں افواج پاکستان نے ہیلی فراہم کیے ہیں, 2-3 ڈوزر بھی وہ لائے تھے. جو سب سے کمی مجھے فیل ہوئی وہ ہیوی مشینری کی تھی. 10 ایکسکیویٹر تھے پورے ضلع کے لیے, اور 11 سے زیادہ افیکٹڈ مقامات تھے. تباہی جو ہیں وہ اتنی وسیع پیمانے پہ ہوئی ہیں, گاؤں کے گاؤں ملیمیٹ ہوئے ہیں. 500 جو ہیں اموات کل تک صرف بنیر میں یہ رپورٹڈ تھی. بہت سارے لوگ مسنگ ہیں جی. بہت بڑے بڑے پہاڑی جو ٹیلے ہیں یا جو پہاڑ پتھر ہیں بڑے بڑے, وہ بہا کے لائے ہیں, جس نے شہری علاقوں کو, آبادیوں کو مسمار کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیمرے کی آنکھ سے جو دکھایا گیا ہے وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے. عملی طور پہ جب جا کے دیکھتے ہیں, تمام گھر جو ہیں وہ ریز ہو چکے ہیں, دکانات سامان سے بھرے ہوئے, وہ تباہ حال ہیں. مینارٹیز ہیں وہاں پہ, سکھ ہیں اور ہندو کمیونٹی ہے, ان کے بھی آبادیاں جو ہیں اور دکانات مسمار ہو چکے ہیں یا بیچ چکے ہیں. اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. جو لوگوں کے پاس نہ گھر ہیں موجودہ وقت میں, بہت بڑی وسیع پیمانے پہ. گورنمنٹ نے یہ اچھا کیا, پروونشل گورنمنٹ نے, انہوں نے لنگر کا انتظام کیا, لیکن بنیر کے اپنے لوگوں کو داد دینی پڑتی ہے. مخیر حضرات نے جا کے خود اپنے تئیں کفن خریدے ہیں. بہرحال یہ ایک چیز تو بہت اچھی مجھے فیل ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن جو چیز اچھی فیل نہیں ہوئی وہ یہ تھی تیاری کی. یعنی کہ کلاؤڈ برس جو ہیں یہ فینامنا کے لیے, گرچہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایڈوانس وارننگ نہیں ہو سکتی ہے. ایڈوانس وارننگ جو ہیں وہ بیس ہوتی ہیں وہی جو ہمارے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے وہ روٹین کے ریڈار سسٹم ہیں. جب کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے پانی کے پاس, اگر ٹمبر مافیا کا بھی ذکر ہو رہا ہے, یہ تمام چیزیں ضرور. ٹمبر مافیا کا میں آپ کو بتا دوں, چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ 17 لوگ انہوں نے ریسکیو کیے. یہ وہ لوگ تھے جو درخت کاٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے. رائٹ. اور میں عرض کروں نا, ہم نے دیکھیں پہاڑوں پہ درخت لگانا بہت ضروری ہے. یہ کلاؤڈ برس سے بھی اور ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہو رہی ہے ان سے نپٹنے کے لیے. ٹھیک, رائٹ. اب جو درخت کی کٹائی ہے, اس حوالے سے جو ہے روک تام کے ساتھ ساتھ اگر پنشمنٹ تھوڑے سیویئر ہو, پلس نئے درخت ہم کب لگائیں گے؟ ٹھیک ہے, رائٹ. اگر اجازت دیں قائد صاحب کی طرف چلتے ہیں. قائد صاحب, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, کے پی میں سیلابی صورتحال ہے. بنیر کے ثانیے پر تمام صوبوں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو افسوس کا بھی اظہار کیا ہے, کال پر مدد بھی آفر کی ہے. سو ایک ماحول ہے اس وقت نیشنل ریکنسیلیشن, نیشنل کنسنسس کا, تو پھر ڈائیلاگ کی آفر کو آگے لے کے جانا چاہیے اس وقت. پہلے تو جی خیبر پختونخوا میں, جی بی میں اور کشمیر کے اندر, پنجاب میں بھی کچھ علاقوں کے اندر ہوئی ہے, لیکن بہت زیادہ تباہی وہاں کے پی میں ہوئی ہے اور گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں. تو ہم ان تمام خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں, افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. بڑا تکلیف دہ صورتحال ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹیں بھی جتنا ممکن ہے کوششیں کر رہی ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہماری توقع زیادہ ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ گورنمنٹیں آگے بڑھ کے کام کریں. ان علاقوں کے اندر ماضی میں جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے,
जब भी कभी खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल, ये तो बहुत गंभीर है, इससे कम इंटेंसिटी की भी सूरत हाल होती है तो सबसे बड़ा अलमिया ये हो जाता है कि सड़कें ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, टूट जाती है और रसाई मुश्किल हो जाती है। ऊपर से जब बारिश का सामान ख़त्म ही ना हो, यानी बुनेर के इलाकों में अभी भी सुना है कि बादल की कैफियत है, ये फोरकास्ट है, तो इसमें वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। फेडरल गवर्नमेंट ने एनडीएमए के जरिए, एनडीएमए का अपना कोई नेटवर्क नहीं है, एनडीएमए के पास कोई बड़ी वर्कफोर्स नहीं होती, बल्कि एनडीएमए ने अपने जो पीडीएमएज हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, मुख्तलिफ इदारों को कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने काम करना होता है और वो भरपूर तरीके से उनको मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है जितनी मुमकिन है, बाकी सियासी जमातें भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि और भी हमें जितना मुमकिन हो सके उससे बढ़ के अफवाज पाकिस्तान भी कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये कहना कि इसकी पहले तैयारी कर ली जाए या बड़े लेवल पे तैयारियां क्यों नहीं हो पाई, मैं समझता हूं हमारी हुकूमतों के पास इतने वसाइल ही नहीं होते कि जो हम सारे बैठ के बातें करते हैं ना कि ये गवर्नमेंट ने पहले क्यों नहीं कर लिया, इसके लिए तो एडवांस प्रोक्योरमेंट करनी होती है। और मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक हुकूमत ने एडवांस में बहुत सारा सामान प्रोक्योर कर लिया, ये सोचते हुए कि अगर बारिशें हो गई, तूफान आ गया तो क्या करेंगे, और उस वक्त तूफान नहीं आया या बारिशें नहीं हुई, तो उसके ऊपर केस बन गया। मीडिया ने भी बनाया, हमने भी बनाया कि उन्होंने ये प्रोक्योरमेंट फालतू करके रख ली और जाया हुआ कम पैसा। सो ये बहुत सारी ये थिन लाइंस होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो हमारे उन इलाकों के अंदर लोगों ने अपने घर बनाए हैं, आबादियां बनाई हैं, वाटरवेज ब्लॉक किए हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। क्लाउड बर्स्ट का तो खैर कोई इलाज नहीं है, लेकिन और दुनिया के बहुत ममालिक जहाँ पे बेशुमार वसाइल होते हैं, यानी अमेरिका में, चीन में, बाकी मुल्कों के अंदर, वहाँ भी अगर कहीं तूफान आ जाए, सऊदी अरब में वहाँ भी तूफान आए हैं तो बड़ी तबाहियाँ हुई हैं और हुकूमतें बेबस होकर बैठ गई। वहाँ की फौजों ने भी, वहाँ की जो बाकी इदारे थे, उनके डिजास्टर के इदारे बड़े इफेक्टिव हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट और मशीनरी मौजूद है, जहाज़ और हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ भी बड़े लेवल पे कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, आम लोगों को बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाई ने कि आम आदमियों को जो बुनेर के हों या बाकी इलाकों के लोग, उनको दाद देनी पड़ेगी कि वो खुद भी शिकार हुए हैं मुसीबतों का, लेकिन बाकियों की मदद देने के लिए, उनको मदद करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। राइट, सो नेशनल रिकंसिलिएशन की हम बात कर रहे थे, नेशनल डायलॉग की। नेशनल रिकंसिलिएशन के ऊपर तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा जी कि जंग हो या तो आफत हो, इसमें तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब इससे बाहर निकलते हैं तो फिर अपने अपने जो हमारे दायरे हैं, हम उनके अंदर फंस के रह जाते हैं। बिल्कुल इसकी कोशिश होनी चाहिए, आगाज होना चाहिए डायलॉग का, और डायलॉग पे पीटीआई को पॉजिटिव रिस्पांस करना चाहिए।